بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی راہ کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ کچھ پتہ نہیں میں کب تک بے ہوش رہا اور کب ان لوگوں نے میری لاش کو اس قبر میں دفن کر دیا جو میرے لیے پہلے سے کھود کر تیار کی جا چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں گپ اندھیرے میں سیدھا پڑا تھا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹولا۔ میں قبر میں بند تھا۔ قبر کی چھت میرے سر سے کوئی 1 فٹ اونچی تھی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، چھت سیمنٹ کی تھی، یعنی مجھے قبر میں دفن کرنے کے بعد ان لوگوں نے چھت پر لینٹر ڈال کر اسے بند کر دیا تھا۔ یقین کریں مجھے اس قدر خوف اور دہشت محسوس ہوئی کہ میرے منہ سے بھی اختیار چیخ نکل گئی، مگر وہاں میری چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے پاؤں اور پنڈلیوں پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ میں نے ٹانگیں اوپر اٹھانی چاہیں لیکن میرے گھٹنے قبر کی چھت کے لینٹر سے ٹکرائے۔ میں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے موت عطا کر دے، مجھے موت دے دے۔ مجھے اپنی بیوی زیب النساء یاد آ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قبر میں اس قدر گھٹن تھی کہ میرا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور روتے روتے اپنی مرحومہ بیوی زیب النساء کی روح سے فریاد کی، زیب النساء میری پیاری بیوی، خدا کے آگے میری سفارش کر دے تاکہ مجھے موت آ جائے، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، زیب النساء مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں روتا رہا اور روتے روتے مجھ پر ایک بار پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میرا جسم اس خیال سے کانپ اٹھا کہ اب زہر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور میرا جسم پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب جو مجھے ہوش آیا تو مجھے بال ٹھاکرے کا جملہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ دوسری بار جب تمہیں ہوش آئے گا تو تمہارے جسم کا گوشت پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ تمہیں اتنا ہوش ہوگا کہ جسم کے پھٹنے اور بند کے ٹوٹنے کی اذیت کو محسوس کر سکو گے، مگر اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکو گے۔ یہ زہریلے ٹیکے کے دوسرے مرحلے کا اثر ہوگا۔ اس کے بعد تم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو جاؤ گے۔ مجھ پر خوف کے مارے لرزہ طاری تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرا جسم واقعی پھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے جسم کے پھٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے چیخ مار کر کہا، یا اللہ پاک مجھے اٹھا لے، مجھے اس اذیت سے نجات دے دے۔ میں نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ اپنے سینے کی طرف اٹھایا تو میرا ہاتھ اوپر کو اٹھ گیا، جبکہ بال ٹھاکرے نے کہا تھا کہ زہر کے اثر کے دوسرے مرحلے میں تم اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکو گے۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ میرا جسم بالکل ٹھیک تھا، صرف قبر کی آکسیجن اتنی کم ہو گئی تھی کہ پورا منہ کھول کر بھی سانس لینے میں مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ اگر یہ میرے جسم کے پھٹنے کی آواز نہیں تھی تو پھر یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے غور سے سنا۔ آواز قبر کے سرہانے کی جانب سے، یعنی جس طرف میرا سر تھا اس طرف سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کے سرہانے کی جانب کوئی قبر کھود رہا ہے۔ میں پورا منہ کھولے سانس لے رہا تھا۔ قبر کی آکسیجن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ قبر کو کھودنے کی آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ کوئی جلدی جلدی کھرپا چلا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے سر کے پیچھے کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کی لکیر سی آتی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سانس لینے میں جو دقت ہو رہی تھی اس میں کمی ہونے لگی۔ ٹھنڈی ہوا کی لکیر چونکے میں بدل گئی۔ اب کھرپا نہیں چل رہا تھا، کوئی دونوں ہاتھوں سے مٹی پیچھے کھینچ رہا تھا۔ مجھے سر کے پیچھے سے اب تازہ ہوا آنے لگی تھی۔ میرا سانس ٹھیک چل رہا تھا۔ اچانک میرے سر کے اوپر سے روشنی کی کرنیں قبر کے اندر آنے لگیں۔ کسی نے ٹارچ چلا کر قبر میں دیکھا۔ مٹی دوبارہ کھودی جانے لگی۔ میرے سر کے اوپر مٹی گرنے لگی۔ مجھے اپنے سر پر کسی انسان کی انگلیاں لگیں۔ ساتھ ہی بیر سے کسی نے اردو زبان میں پوچھا، زندہ ہو؟ میں نے جسم کا سارا زور لگا کر کہا، ہاں میں زندہ ہوں، فکر نہ کرو، ایسے ہی لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد میرے سرہانے کی طرف کافی بڑا سوراخ بن گیا اور اس آدمی کی آواز آئی، اپنے بازو مجھے پکڑا دو۔ میں نے دونوں بازو سینے کے اوپر سے لے جا کر پیچھے کر دیے۔ شگاف کے اندر ایک طرف ایک آدمی نے اور دوسری طرف دوسرے آدمی نے میرے بازو پکڑے اور آہستہ آہستہ مجھے قبر سے باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میرا سر قبر کے سرنگ نما شگاف میں سے گزر کر باہر نکلا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ باہر رات کی تاریکی میں مجھے اپنے اوپر 2 آدمیوں کے سائے نظر آئے۔ انہوں نے مجھے باہر کھینچ لیا۔ وہاں 2 اور آدمی بھی تھے۔ انہوں نے مجھے زمین پر بٹھا دیا اور میری پیٹھ پر زور زور سے ہاتھوں کی مالش کرنی شروع کر دی۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں قبر میں سے زندہ نکل آیا ہوں۔ میرا سر ڈول رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے موسنوں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اندھیرے میں مجھے ان کے چہرے کالی چادروں میں چھپے ہوئے نظر آئے۔ میرا سر اپنے آپ ایک طرف کو جھک گیا۔ دوسرے 2 آدمی بھی قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسے جلدی سے گاڑی میں ڈال کر لے چلو۔ 2 آدمیوں نے مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور پوچھا، کیا تم چل سکتے ہو؟ میں نے قدم آگے بڑھایا اور نحیف آواز میں جواب دیا، چل سکتا ہوں۔
وہ مجھے آہستہ آہستہ سہارا دے کر اپنے ساتھ چلانے لگے۔ 2 آدمی آگے آگے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے رک کر کہا، دیر مت لگاؤ۔ وہ بڑی صاف اردو بول رہے تھے۔ یہ زبان بمبئی کے لوگوں کی زبان نہیں تھی۔ میں اب تک اس معمے کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ مجھے تو زہر دیا گیا تھا، اور زہر بھی ایسا کہ جس سے بچنا ناممکن تھا، اور بال ٹھاکرے کی موجودگی میں مجھے زہر کا ٹیکا لگایا گیا تھا۔ بہر رات کا وقت تھا۔ تازہ ہوا میں آنے سے میرے حواس آہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے۔ میں نے کہا، میں تیز چل سکتا ہوں۔ جن 2 آدمیوں نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا ان میں سے ایک نے کہا، کوئی بات نہیں، تم آرام سے چلو۔ میں نے اندھیرے میں ارد گرد نگاہ ڈالی۔ یہ کوئی قبرستان نہیں تھا، کیونکہ وہاں اندھیرے میں قبروں کی ڈیریاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ قبروں کی ڈیریاں رات کے اندھیرے میں بھی زمین سے ابھری ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔ وہاں کوئی درخت بھی نہیں تھے۔ ہوا میں کسی وقت مٹی کے تیل کی ایسی بو آ جاتی تھی، لگتا تھا کہ قریب ہی کوئی کارخانہ وغیرہ ہے۔ میں نے سر کو اٹھا کر آسمان پر تاروں کو دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے چکر آ گیا۔ وہاں زمین پر کہیں جھاڑیاں تھیں، کہیں پتھر تھے، اور کہیں خالی زمین تھی۔ ہم ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی پر چل رہے تھے۔ یہ کوئی غیر آباد ویران جگہ تھی۔ میں جانب ایک اونچا ٹیلا آ گیا۔ ہم ٹیلے کے قریب سے گزر کر آگے نکلے تو وہاں اندھیرے میں مجھے ایک ویگن کھڑی دکھائی دی۔ یہ 4 آدمی بڑے پراسرار تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو سیاہ چادروں میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے ان کے چہروں کے دھندلے نقوش ہی نظر آ سکتے تھے۔ مجھے ویگن کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا۔ 3 آدمی اندر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے ویگن میں پڑا ایک ڈبہ کھولا، میرے بازو پر سے قمیض اونچی کی، پھر مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھے آواز آئی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو مجھے موت کے منہ سے کھینچ لائے ہیں۔ میں نے سوچنا شروع ہی کیا تھا کہ غنودگی نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ بستر پر پڑا تھا۔ میرے نیچے گدیلا تھا۔ اوپر چھت سے لگا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مجھے جو چکر آ رہے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ تشدد کی وجہ سے جسم پر جو زخم آئے تھے وہاں درد کی ٹیسیں ضرور اٹھ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ یہ مختصر سا کمرہ تھا۔ دیوار کے ساتھ 3-4 بانس کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میری چارپائی بھی بانس کی تھی۔ تپائی پر ایک گلاس، پانی کا جگ اور دوائی کی 2-3 شیشیاں پڑی تھیں۔ سامنے دروازہ بند تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھتا محسوس ہوا۔ میرے حلق سے درد کے مارے بے اختیار کراسی نکل گئی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ سلاخوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت جس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی سیدھی میری چارپائی کے پاس آئی۔ مجھے جاگتا دیکھا تو بولی، بیٹا اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے جواب دیا، جسم درد کر رہا ہے۔ اس نے ایک بوتل میں سے کسی دوائی کے چند قطرے گلاس میں ڈالے، پھر اس میں پانی ڈالا اور گلاس میری طرف بڑھا کر کہا، اسے پی لو، یہ تمہاری دوائی ہے۔ میں نے دوائی پی لی اور پوچھا، بہن جی میں کہاں پر ہوں؟ اس نے جواب دیا، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ابھی تم زیادہ نہ بولو اور آرام کرو۔ وہ چلی گئی۔ اس عورت کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ سامنے دیوار پر مجھے ایک کیلنڈر بھی نظر آ گیا جس پر اللہ رسول کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر اسی سوچ میں الجھ گیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ مجھے تو کوئی فرشتے لگتے تھے، مگر دوائی کے اثر سے مجھے پھر نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو کھڑکی کے اندر آنے والی دن کی روشنی ماند پڑ رہی تھی۔ شاید سورج غروب ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی توانائی کافی بحال ہوتی محسوس ہونے لگی۔ صرف جسم کے زخم درد کر رہے تھے۔ میں نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا۔ آنکھ کی سوجن بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ وہی عورت ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس اور ایک تھالی تھی۔ تھالی میں ابلے ہوئے چاول اور گلاس میں سوپ تھا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر تکیے کے سہارے بٹھا دیا اور کہنے لگی، یہ چاول کھا لو، ساتھ یہ مرغ کی یخنی ضرور پینی ہے، یہ تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ مجھے کافی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں سارے چاول کھا گیا جو پلاؤ کی طرح تھے اور یخنی بھی پی گیا۔ میں نے خاتون سے پوچھا، آپ لوگ مسلمان ہیں کیا؟ عورت نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں کیوں؟ تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ میں کس جگہ پر ہوں؟ خاتون بولی، ابھی تمہیں ان باتوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بیگ صاحب تمہیں خود سب کچھ بتا دیں گے، ابھی تم آرام کرو۔ میں نے پوچھا، بیگ صاحب کون ہیں؟ خاتون نے کہا، یہ بھی وہ تمہیں خود بتائیں گے۔ وہ کہاں ہیں؟ خاتون اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی، بیٹا کہہ دیا نا کہ ابھی آپ آرام کرو، زیادہ باتیں نہ کرو۔ وہ دروازہ کھول کر چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اس نے باہر سے کنڈی بھی نہیں لگائی تھی۔ میں چارپائی سے اٹھ کر قدم قدم چلتا کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی کی سلاخوں سے باہر دیکھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ دور ایک جانب پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ باہر کھلی جگہ تھی۔ ایک طرف پتھر کی سیڑھیوں والا چھوٹا سا تالاب تھا۔ تالاب کے اوپر گھنے درخت جھکے ہوئے تھے۔ شام کا دھندلکا تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ فضا میں ہلکا ہلکا ہبس تھا۔ یہ علاقہ مجھے بھارت کا جنوب مشرقی یعنی ستپڑا کے پہاڑی سلسلے کا علاقہ لگتا تھا۔ اس علاقے میں ناریل کے درختوں کی اتنی بھرمار نہیں ہوتی جتنے بھارت کے جنوب میں نیچے ناگپور، مدراس اور ترچناپلی کی طرف ہوتے ہیں۔ اس طرف مہوا، املی اور جنگلوں میں مہاگنی اور دیار کے گھنے درخت بہت ہوتے ہیں۔ ویسے ناریل اور تاڑ کے درختوں کے جھنڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنی کثرت سے نہیں ہوتے۔ باہر مجھے کوئی انسان دکھائی نہ دیا اور خاموشی بھی چھائی ہوئی تھی۔
اچانک دور سے ریل گاڑی کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ کافی دور سے آ رہی تھی۔ ریل گاڑی وہاں پہاڑی علاقے میں سے گزرتی تھی۔ میں واپس چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ جب دن کی روشنی رات کے اندھیرے میں ڈوب گئی تو وہی خاتون کمرے میں آئی۔ اس نے مجھے دوائی پلائی، پھر یخنی کا ایک پیالہ پینے کو دیا۔ میں نے وقت پوچھا تو اس نے کہا شام کے 7 بجے ہیں۔ میں نے پوچھا بہن جی بیگ صاحب کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میرے محسن ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر خاتون نے ذرا سخت لہجے میں کہا تمہیں زیادہ بولنا نہیں چاہیے، تمہیں ایک بار کہہ دیا ہے کہ وقت آنے پر بیگ صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یخنی پی لو، اس سے تمہاری طاقت بحال ہو جائے گی۔ میں خاموشی سے یخنی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ رات کے 10 بج رہے تھے کہ اس خاتون نے آ کر مجھے چاول کھلائے جن میں قیمہ ملا ہوا تھا، ساتھ یخنی تھی۔ میرے زخموں پر اس نے کوئی مرہم بھی لگایا اور یہ کہہ کر چلی گئی اب تم آرام کرو، میں صبح آؤں گی۔ بال ٹھاکرے کے ٹارچر سیل اور ڈیتھ چیمبر سے نکلنے کے بعد اس رات پہلی بار میں گہری نیند سویا۔ رات کو سویا تو دوسرے دن 11 بجے آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی، کسی درخت پر پرندے کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں گہری خاموشی تھی۔ یہ جگہ شہر سے دور کسی جنگل کے علاقے میں تھی۔ کمرے کا طرز تعمیر بھی پرانا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی بسیدہ حویلی کا کمرہ ہے۔ مجھے خیال آیا کہ خاتون دروازے پر تالا نہیں لگاتی، مجھے دروازہ کھول کر ذرا باہر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو باہر عورت کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں وہیں سے پلٹ کر چارپائی پر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہی خاتون اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی ٹرے تھی جس میں میرے لیے ناشتہ تھا۔ اس نے ٹرے میرے قریب تپائی پر رکھ دی اور بولی اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے جواب دیا خدا کا شکر ہے پہلے سے کافی بہتر ہوں، انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، لو ناشتہ کر لو۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ میں نے ناشتہ کیا اور چائے پیتے ہوئے ایک بار پھر سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ میں یقیناً بھارت میں ہی تھا، پاکستان میں نہیں تھا۔ یہ لوگ بھارت کے مسلمان تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے مجھے زہر کا ٹیکہ لگنے سے کیسے بچا لیا۔ یہ معمہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ خاتون مجھے بالکل نہیں بتا رہی تھی کہ مرد لوگ جو مجھے قبر میں سے نکال کر لائے تھے کہاں گئے ہوئے ہیں۔ 1-2 بار میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن خاتون نے مجھے آہستہ سے ڈانٹ دیا تھا اور یہ کہہ کر خاموش کرا دیا تھا کہ اس قسم کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہاں کوئی اور عورت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس گھر میں یا اس جنگلاتی حویلی میں یہ ادھیڑ عمر عورت اکیلی ہی ہے اور کھانا وغیرہ پکانے کا کام بھی خود ہی کرتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد خاتون واپس آئی۔ اس نے مجھے دوائی پلائی، میرے جسم کے زخموں پر جو اب اچھے ہو رہے تھے مرہم لگائی اور مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلی گئی۔ اس طرح مجھے وہاں 5 روز ہو گئے۔ میں اب کافی حد تک صحت مند ہو گیا تھا، جسم کے چھوٹے چھوٹے زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے، آنکھ کی سوجن بھی ختم ہو گئی تھی۔ 5ویں روز ناشتے کے بعد جب عورت برتن وغیرہ لے کر چلی گئی تو میں نے سوچا کہ باہر نکل کر سیر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں چارپائی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آ گیا، اسے آہستہ سے کھول کر باہر دیکھا۔ باہر ایک ویران سا کچا صحن تھا، صحن کے درمیان نیم کا ایک گھنا درخت اگا ہوا تھا۔ آمنے سامنے بسیدہ ستونوں والا ایک برآمدہ تھا، برآمدے میں کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں، ایک طرف چھوٹا سا راستہ باہر کو جاتا تھا۔ میں دروازے سے نکل کر صحن میں آیا تو پیچھے سے مجھے خاتون کی آواز آئی بیٹا ابھی تمہیں آرام کرنا چاہیے، چلو واپس اپنے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ادھیڑ عمر خاتون دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھی جس میں سبزی ترکاری تھی۔ تو میں نے کہا بہن میں کمرے میں پڑے پڑے تھک گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ ذرا باہر کی سیر کروں۔ خاتون بولی تمہارے لیے ابھی زیادہ چلنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے، کمرے میں جا کر آرام کرو، 2-1 روز ٹھہر جاؤ، پھر جہاں چاہے چلنا پھرنا۔ خاتون کے لہجے میں تھوڑی سرزنش کا پہلو بھی تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ صبح خاتون میرے لیے نئے کپڑے لائی تھی، یعنی کرتا پاجامہ، جو میں نے نہانے کے بعد پہن لیا۔ میری داڑھی کافی بڑھ آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شیو کرنا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں اس نے کہا مسلمان ہو، داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ شرعی داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ واقعی مجھے داڑھی رکھ لینی چاہیے، اس طرح سے میری شکل جو اصلی درم چند سے اتنی ملتی جلتی ہے تھوڑی مختلف نظر آنے لگے گی اور مجھے اتنی جلدی کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شرعی داڑھی رکھ لوں گا۔ میرے سر کے بال بھی گردن سے نیچے تک آ گئے تھے، ان کے بارے میں بھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں انگریزی طرز پر بال نہیں کٹواؤں گا بلکہ پٹے رکھ لوں گا۔ 5واں دن بھی گزر گیا۔ اس دن کی رات کو شام ہی سے آسمان پر بادلوں کا چلنا پھرنا شروع ہو گیا تھا اور ساتھ ہی خوشگوار ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ بھارت کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں سردیوں کے موسم میں بھی وہ سردی نہیں پڑتی جو شمالی علاقوں میں پڑتی ہے۔ یہ علاقہ بھی بھارت کے جنوب مشرق میں واقع تھا اور کوہ ستپڑا کا علاقہ تھا، جہاں سردیوں میں رات کو تھوڑی خنکی ہو جائے تو ہو جائے، باقی دن کے وقت موسم خوشگوار ہی رہتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں بھی پنجاب کی گرمیوں والی لو نہیں چلتی۔ گرمیوں کے شروع ہوتے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے موسم مسلسل حبس آلود رہتا ہے۔ جتنی دیر تک بارش ہوتی رہے یا بادلوں سے پہلے ہوائیں چلتی رہیں اتنی دیر تک موسم خوشگوار رہتا ہے۔ جنوبی بھارت میں تو بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو ایسی حبس آلود تپش پڑتی ہے کہ آدمی کا رنگ کالا پڑنے لگتا ہے۔
اس روز بھی شام کو بادل چھا رہے تھے مگر ساتھ ہوا بھی چل رہی تھی۔ ادیڑ عمر شفیق خاتون میرے لیے رات کا کھانا لے کر آئی۔ اس نے کوئی سبزی پکائی ہوئی تھی، ساتھ چاول تھے اور 2-3 روٹیاں تھیں۔ ان علاقوں میں مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے لوگوں کی خوراک زیادہ تر چاول ہی ہے۔ گجرات، کاٹھیا واڑ اور مہاراشٹر میں تو روٹی گھروں میں ضرور پکتی ہے، لیکن نیچے جا کر ناگپور، دکن، مدراس، کیرالا اور گوا وغیرہ کے علاقوں میں لوگ چاول ہی کھاتے ہیں۔ مدراس میں تو روٹی بھی چاول کے آٹے کی پکائی جاتی ہے، جسے چپلا کہتے ہیں۔ مجھے کھانا دے کر خاتون چلی گئی۔ میں حسب عادت بستر پر لیٹ کر سگریٹ پینے لگا اور سوچنے لگا کہ یہاں مجھے کب تک رہنا پڑے گا۔ وہ چاروں آدمی، وہ چاروں فرشتے جو مجھے قبر سے نکال کر لائے تھے، آخر کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ کمرے کی بتی میں نے بجھا دی تھی کیونکہ بلب کی روشنی میں مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ چھت کا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ کھلی کھڑکی میں سے ساون کی رات کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ میں نے کلائی آنکھوں کے قریب کر کے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ گھڑی کی چمکیلی سوئیوں نے بتایا کہ رات کے 10:30 بجنے والے ہیں۔ میں نے سگریٹ چارپائی کے پاس فرش پر رکھی ہوئی مٹی کی رکابی میں بجھایا اور چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بادلوں میں گرج کی آواز پیدا ہوئی۔ بجلی نہیں چمکی، اگر چمکی ہوگی تو میرے کمرے سے بہت دور ہوگی، کیونکہ اس کی روشنی میرے کمرے تک نہیں آئی تھی۔ بادل دوسری بار گرجے تو مجھے بارش کی آواز سنائی دی۔ بارش کی آواز سن کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یہ آواز ہمیشہ بڑی اچھی لگتی تھی اور یہ آواز مجھے آج بھی اچھی لگی تھی۔ بہرحال میں آنکھیں بند کر کے بہت کچھ سوچنے لگا۔ کہاں سے چلا تھا، کہاں پہنچ گیا ہوں۔ گزرے ہوئے سارے ڈرامائی واقعات فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ پھر جب مجھے ڈیتھ چیمبر میں اپنی موت کا منظر نظر آیا تو میرے جسم پر خوف کی سنسنی سی طاری ہو گئی۔ اگر ان لوگوں نے مجھے بال ٹھاکرے اور بالاجی راؤ کی موجودگی میں مجھے زہر کا ٹیکہ لگایا تھا تو مجھ پر اس کا پورا اثر کیوں نہیں ہوا؟ میں زندہ کیسے بچ گیا؟ اور اگر انہوں نے زہر کا ٹیکہ نہیں لگایا تھا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ لوگ مجھے زہر کا ٹیکہ نہ لگا سکے؟ عجیب معمہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دماغ الجھنے لگا۔ میں نے ایسے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور سونے کی کوشش شروع کر دی۔ بادلوں کی آواز کے ساتھ اس بار مجھے ایک اور آواز سنائی دی، جو پہلے تو مجھے بادلوں کی آواز ہی لگی، پھر غور سے سنا تو یہ موٹر گاڑی کے انجن کی آواز تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھلی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پیر سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پیر بھی اندھیرا تھا کیونکہ بجلی نہیں چمک رہی تھی۔ مجھے کسی موٹر گاڑی کی بتیوں کی روشنی نظر آئی۔ روشنی آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ پھر یہ گاڑی میری کھڑکی سے تھوڑے فاصلے پر تالاب کے دائیں جانب سے گھوم کر اس حویلی نما مکان کی طرف مڑ گئی۔ اس کے بعد گاڑی کے رکنے اور اس کے انجن کے بند ہونے کی آواز آئی۔ کسی نے کسی کو آواز دی، گاڑی میں سے چیزیں سنبھال کر نکالنا۔ گاڑی کے دروازوں کے زور سے بند ہونے کی آوازیں آئیں۔ اس کے بعد سوائے بارش کی آواز کے وہاں اور کوئی آواز نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ چاروں فرشتے واپس آ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی آواز میں نے پہچان لی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی میرا حال چال پوچھنے ضرور آئے گا، مگر کوئی نہ آیا۔ میں سو گیا۔ دوسرے دن میں نے اٹھ کر کمرے کے غسل خانے میں منہ ہاتھ دھویا اور چارپائی پر بیٹھا ہی تھا کہ 4 آدمی کمرے میں آ گئے۔ چاروں جوان تھے، قد درمیانے تھے، جسم گھٹے ہوئے تھے۔ 2 نے کھلے پینچوں کے پجامے اور کرتے پہن رکھے تھے، 2 نے بش شرٹ پتلونیں پہنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک پتلون قمیض والا جوان آگے تھا۔ اس نے مجھ کو سلام کہا اور ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، میرا نام وزیر علی ہے، یہ رمضان بھائی ہے، یہ قادر خان ہے اور یہ سلطان ہے۔ رمضان بھائی اور قادر خان میری چارپائی پر بیٹھ گئے۔ وزیر علی اور سلطان بھائی کرسیاں قریب کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان پر اسرار آدمیوں کے لیڈر وزیر علی سے کوئی سوال پوچھتا، وزیر علی خود ہی بولا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اس وقت بہت سے سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تم ہم سے یہ پوچھنا چاہو گے کہ جب ڈیتھ چیمبر میں بال ٹھاکرے اور اس کے چیلے بالاجی راؤ کے سامنے تمہیں زہر کا ٹیکہ لگایا گیا تھا تو تم مرے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ پاکستان کا ایک محب وطن مجاہد جس کا اصلی نام حیدر علی ہے اور جو ایک خطرناک بھارتی دہشت گرد دھرم چند کے بیس میں مسلمانوں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھارت میں کام کر رہا تھا، اصلی دھرم چند کے ظاہر ہو جانے کے بعد پکڑ لیا گیا ہے اور بال ٹھاکرے کے آدمی اسے ٹارچر سیل میں لے گئے ہیں۔ ہم اسی وقت سے تمہیں ان کافروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہمارا ایک آدمی ڈیتھ چیمبر میں یعنی بال ٹھاکرے کے بنائے ہوئے ڈیتھ چیمبر میں خفیہ طور پر ہندو ڈاکٹر کے بیس میں کام کر رہا تھا۔ جب ہم تمہیں ٹارچر سیل سے فرار نہ کروا سکے تو ہماری آخری امید ڈیتھ چیمبر میں اپنے خاص آدمی پر ہی منحصر تھی۔ ہم نے اسے تمہارے بارے میں پوری طرح بریف کر دیا تھا، چنانچہ اس نے تمہیں زہر دینے کے لیے جو ٹیکہ تیار کیا اس میں زہر نہیں تھا، صرف بے ہوشی کی دوائی تھی۔ اس کے بعد بال ٹھاکرے کی نگرانی میں تمہیں ایک ویران جگہ پر زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر جو کچھ ہوا تمہیں معلوم ہی ہے۔ ہم تمہیں قبر سے نکال کر یہاں لے آئے۔ اس سے پہلے بال ٹھاکرے نے مہاراشٹر اور سوراشٹر کے 6 مسلمانوں کو ڈیتھ چیمبر میں موت کا ٹیکہ لگایا تھا۔ ہم ان کو بھی قبروں سے زندہ نکال کر لے گئے تھے۔ ایسا ہم صرف اپنے گروپ کے اس خاص مسلمان ڈاکٹر کی مدد سے کر سکے تھے جو بال گپتا کے روپ میں ڈیتھ چیمبر میں متعین ہے اور جس نے انجیکشن میں زہر کی بجائے بے ہوشی کی دوائی ڈال دی تھی۔ میں نے وزیر علی کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا، آپ کے مجاہدوں کا یہ گروپ کہاں کہاں کافروں کے خلاف سرگرم عمل ہے؟ وزیر علی نے رمضان بھائی کی طرف دیکھا۔ رمضان بھائی کہنے لگا،
भारत के जिस सूबे में राष्ट्रीय सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी मुसलमानों की दुश्मन इंतहा पसंद हिंदू जमातें भारत के मुसलमानों का कत्लेआम करती हैं, हम वहां पहुंचकर मुसलमान भाइयों और बहनों की जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, उन्हें जितना बचा सकते हैं बचा लेते हैं। वज़ीर अली कहने लगा, हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं, हमारे पास अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाफिर मिक़दार में असलहा वगैरह भी नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में ईमान की हरारत है, हमारा जज्बा बुलंद है। हम भारत में अपनी बका और अपने दीन की हिफाजत के लिए बाल ठाकरे जैसे इंतहा पसंद हिंदुओं से जंग कर रहे हैं। हमारी ये जंग खुली जंग नहीं है, हम गुरीला जंग लड़ने पर मजबूर हैं। कादिर भाई ने कहा, तुम हमारे मुसलमान भाई हो और पाकिस्तान के मुहिब वतन मुजाहिद भी हो। हमारे आदमियों ने तुम्हारी सरगर्मियों की पूरी रिपोर्ट हमें दे दी थी। हमें मालूम है कि तुम पाकिस्तान और इस्लाम की सलामती की खातिर अपनी ज़िंदगी को मौत के मुंह में डालकर भारत में काम कर रहे हो। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। वज़ीर अली बोला, ये बात हमें आखिरी मरहले में मालूम हुई थी कि तुम एक ख़तरनाक भारतीय दहशतगर्द का हुलिया बनाकर बाल ठाकरे का इत्मीनान हासिल करने में कामयाब हो गए थे, और उस भारतीय दहशतगर्द का नाम धर्मचंद है जो पाकिस्तान की किसी जेल में बंद था। फिर हमें यह भी मालूम हुआ कि असली धर्मचंद पाकिस्तान की जेल से फरार होने में कामयाब होकर भारत पहुंच गया है और तुम्हारा पोल खुल गया है, और बाल ठाकरे ने तुम्हें पहले टॉर्चर सेल में और बाद में डेथ चैम्बर में पहुंचा दिया। सुल्तान भाई ने मेरी तरफ ज़रा सा झुककर कहा, और हमें यह भी मालूम है कि शौरत के फसादात में जिन हिंदू गुंडों ने मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया था और मुसलमान औरतों की बेहुरमती की थी, तुमने उनको जलंधर जाकर एक एक करके कत्ल कर दिया। वज़ीर अली ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमारे मुखबिर ने हमें यह भी बताया है कि तुम पाकिस्तान में कई भारतीय दहशतगर्दों को हलाक करवा चुके हो, और तुमने जलंधर और अखनौर की भारतीय फौजी तनसीबात को भी तबाह बर्बाद किया है, और उन एड्स ज़दा भारतीय तवैफ़ों को भी तुमने ही हमेशा की नींद सुला दिया था, जिनको बाल ठाकरे पाकिस्तान में एड्स फैलाने के लिए पाकिस्तान स्मगल करना चाहता था। कादिर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और पाकिस्तान जाकर तबाही फैलाने वाले तामल टाइगर गुरीलों के भी तुमने ही कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए परखच्चे उड़ाए थे। मैं हैरान था कि इन लोगों की जासूसी का सिस्टम किस कदर कारगर और अप टू डेट है। वज़ीर अली ने कहा, जो बातें अपने और तुम्हारे बारे में तुम तक पहुँचानी ज़रूरी थी वो हमने कह दी हैं, अब तुम बताओ कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। मैंने जवाब दिया, जो खातून मेरी यहाँ देखभाल कर रही थीं, ये उनकी मेहरबानी और तीमारदारी का नतीजा है कि मेरे ज़ख्म भी ठीक हो गए हैं और मेरी खोई हुई तवानाई भी वापस आ गई है। वज़ीर अली ने गहरा सांस लिया और बोला, उस खातून का नाम चांद बाई है, वो अहमदाबाद की रहने वाली है। गुज़श्ता साल अहमदाबाद के मुस्लिम कुछ फसादात में हिंदुओं ने उसके सारे ख़ानदान को शहीद कर दिया था। हम चांद बाई को अपने पास ले आए हैं, वो यहीं रहती है। एन उसी वक्त वही उदेड़ उमर खातून चांद बाई कमरे में आई और बोली, नाश्ता मैंने लगा दिया है, तुम सब चलकर नाश्ता कर लो। अच्छा चांद बहन। वज़ीर अली ये कहकर उठा और हम सब वहाँ से निकलकर वीरान सैन में से गुजरते हुए एक दूसरे कमरे में आ गए। ये कमरा भी बुसीदा और छोटा सा था, फर्श पर दरी बिछी थी और नाश्ता लगा हुआ था। चांद बाई ने पराठे और चाय बनाई थी। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। मैंने वज़ीर अली से पूछा, क्या आपको असली धर्मचंद के बारे में कोई इतला मिली है कि वो कहाँ है? वज़ीर अली ने जवाब दिया, वो बम्बई में ही है और अभी तक बाल ठाकरे के साथ ही है। एक सवाल कुदरती तौर पर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने वज़ीर अली से पूछा, अगर बाल ठाकरे ने मेरी कब्र खुदवा कर मेरी लाश को देखने की कोशिश की तो उसे फ़ौरन इल्म हो जाएगा कि मुझे कब्र से निकाल लिया गया है। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।